السلام علیکم، میرا نام وسیم ہے۔ آئے ہم آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ عظیم سزا تھی جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ان کے حال پر مہربانی کی۔ ایرانی حکمران سائرس نے انہیں بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور واپس فلسطین آنے کی اجازت دی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کے دین کی ایک دفعہ پھر تجدید کی گئی۔ ان کی تجدید کی مساعی اس قدر مؤثر تھی کہ اس واقعے کے 3 صدی بعد بھی جب یونانی حکمرانوں نے بنی اسرائیل پر شرک مسلط کرنا چاہا تو انہوں نے بھرپور مزاحمت کی اور آخرکار ان کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ انعام کے طور پر خدا نے ان کی سلطنت کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس کا علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار سے بھی بڑھ گیا۔ تاہم 1 صدی کے اندر یہ اخلاقی روح فنا ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں خدا نے رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا اور رومی فاتح پومپئی نے 63 قبل مسیح میں یروشلم پر قبضہ کر کے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور بالواسطہ رومی حکومت قائم کر دی گئی۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل کا زوال اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا تھا، جس کا اظہار اینٹی پاس نامی یہودی حکمران کے دربار میں ایک رقاصہ کی فرمائش پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے قتل سے ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے آخری درجے میں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی، مگر دنیا کی محبت اور ظاہر پرستی کے پھندوں میں گرفتار بنی اسرائیل نہ صرف یہ موقع گنوا بیٹھے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کی پاداش میں بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جسے فروغ کرنے کے لیے رومی حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو اس طرح فلسطین سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک یہاں واپس نہ لوٹ سکے۔ بنی اسرائیل کی تقریباً 1500 سالہ تاریخ کا یہ ایک انتہائی مختصر بیان ہے جو نہ صرف اس بات پر گواہ ہے کہ کس طرح وہ دنیا میں امامت کے منصب پر فائز رہے، بلکہ تاریخ کے اس آئینے میں یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ ان کے عروج و زوال کا تمام تر انحصار صرف اس بات پر تھا کہ وہ کس حد تک خدا کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں دوستو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہوگا۔ جب سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ دوستو، بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ دوستو، مخلوق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش کی، لیکن اس قوم کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی شیطانیت سے آزادی اور حریت حاصل ہونے، ان پر تورات جیسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے، صحرائی زندگی کے انعامات، من و سلوہ حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت جیسے بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی، ان کی تعلیم و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچڑے کی پوجا جاری رکھی۔ دوستو، بنی اسرائیل نے مشاہدہ باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا، بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کی بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کی بجائے ناانصافی کی راہ اپنائی اور شہری زندگی کے امور میں ظلم و عدوان کی عادت اپنائی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام قوانین پر اسرائیلیوں پر ذلت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ سیاسی حوالے سے ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی عادات و اطوار کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل حکومت سے محرومی میں مبتلا ہوئے، حکومت سے بالکل محروم ہو گئے۔
معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے غربت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ دوستو، محتاجی یہ ہے کہ اول تو یہود میں مال کی قلت رہی ہے، اور جن کے پاس مال ہو بھی تو وہ حکام اصل حکمرانوں کے خوف سے اپنے آپ کو مفلس اور حاجت مند ہی ظاہر کرتے۔ شدت، حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اس لیے یہ قوم مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہی ہے۔ دوستو، اگر کوئی قوم مکمل علم حاصل کرنے کے باوجود اس پر مکمل طور پر عمل نہ کرے تو وہ عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں برہان بن کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی پوری طور پر پاسداری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ دوستو، اگر علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق پورا عمل نہ کیا جائے تو وہ قوم مغضوب علیہم بن جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس قوم پر نازل ہوتا ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل یہود کی پوری تاریخ اللہ کی آیات، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم کے انکار اور توہین پر مبنی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زکریا علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس قوم نے انہیں ناحق شہید کیا، انتہائی اذیت اور تکلیف دی اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ کوئی قومی ظلم، ناانصافی اور نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو دنیا میں بھی عذاب کی مستحق ہوتی ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل اسی پر کاربند رہے۔ دوستو، ان لوگوں نے اللہ پاک کی مقرر کی ہوئی حدود کی نافرمانی اور ان میں کمی اور کوتاہی کرنا اور ناانصافیوں کو اپنی عادت اور ذریعہ تسکین بنا لینا، اس افراط و تفریط اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ یہودی جو خود کو آج ترقی یافتہ قوم تصور کرتے ہیں، در حقیقت خدا کی ناپسندیدہ ترین قوم اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرما دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ کے انعامات و اکرامات کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ مذہبی کتب میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے اعتقادات کی تعمیر اور ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی، اور تباہی کی طرف کوشاں اور رواں دواں قوم کو ایک بار سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر دو راستوں میں تقسیم ہو گئے اور بدعملی کی آلائش میں گردن تک دھنس گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ مذہبی کتب میں بنی اسرائیل پر لگاتار 5 عذاب آنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب میدان طے میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طے سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور معافی کی دعا کے بدلے مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجیران میں آم کی گٹلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں،
جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس اس کا دور دورہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی۔ اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خداوند قدس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ معاذ اللہ، طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی ہی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی بستی میں مقیم رہنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرمایا۔ نمبر 1، طوفان آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ ہفتے تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اس مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی و شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈی دل کے بادل جھنڈ کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکن کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں کے کفر اور عصیان و طغیان میں اضافہ ہونے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔
غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط کیا گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ وہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا۔ جی آج کی ویڈیو ہم نے پوری واچ کی ہے۔ مجھے تو بہت مزہ آیا اس ویڈیو کو دیکھ کے، اور آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہماری آج کی۔ اور اس کے اندر دیکھیں نالج اور جو انفارمیشن ہے وہ کیسے کلیکٹ کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ان کو ایک سٹوری کی فارم میں پوری کی پوری کو پیش کیا جاتا ہے، اور بڑی محنت کی جاتی ہے پھر اس کو بنانا، اس کو ویژولز تیار کرنا، پکچرز کو اینیمیٹ کرنا، اور اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر اس سٹوری کے بارے میں پورے کا پورا پہلے نالج اکٹھا کرنا، پھر اس کو بیان کرنا، اور واقعی جو کریٹر ہوتا ہے وہ تو واقعی پلس پوائنٹ کا حقدار ہوتا ہے، اور اس کو دینا بھی چاہیے۔ اس کا اوریجنل لنک بھی میں نے نیچے دیا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کریٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ہر نئے آنے والے بندے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو بھی ہمارے چینل پہ نیا آتا ہے، کہ اس سٹوری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دیں گے تو اگلا جو بندہ ہے دوسرا دیکھنے والا وہ بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کرے گا، اور وہ رائے کا اظہار ہمیں کرنا بھی چاہیے اور پازیٹیو کرنا چاہیے، تنقیدی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس میں سے کوئی اچھا پوائنٹ لگتا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں۔